ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ہم نے لقمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اور ایک آیت یا بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کر دیجئے، ہمارے اوپر کوئی بادشاہ بنا دیجئے۔ تو ان کے نبی نے کہا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے کہا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ اللہ رب العالمین نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی ان کو بادشاہ کیسے بنا دیا، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہا کہ ان کو تو کوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ رب العالمین نے اس کو علم اور جسم عطا کیا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے وہ مضبوط آدمی ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم عطا کیا ہے اس کو اور جسم عطا کیا ہے۔ تو بادشاہ بننے کے لیے بادشاہ اللہ نے بنایا، تو دیکھیے اس کے لیے کیا چیز بنی اسرائیل سے کہا کہ بھائی علم عطا کیا ہے اور جسم عطا کیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ علم اور تندرستی انسان کے پاس ہے، جسم ہے، تو وہ بڑے سے بڑا عہدہ لینے کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ علم کی اہمیت جسم کے مقابلے میں علم کی اہمیت پہلے ہے۔ اللہ نے دیکھیے علم کو کہا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کیا کہا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آپ جانتے ہیں، آپ نے خطبوں میں سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، یہاں لقمان علیہ السلام نے کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ عظیم مانے بہت بڑا ظلم ہے۔ بھائی ظلم ویسے ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کے ساتھ پھر عظیم کا لفظ، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور آپ حدیثیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور حدیثوں میں سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جیسے جمعرات کو اور سوموار کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یا جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یا بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، دونوں طرح سے حدیثیں ہیں۔ اللہ سب کو بخش دیتا ہے، ہر بندے کو بخش دیتا ہے اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، مگر دو آدمیوں کو نہیں بخشتا ہے،
ایسے دو آدمی جن کے درمیان اس کے درمیان اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو تو اس کو نہیں بخشتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ تو دیکھیے آپ، یعنی اگر شرک اس نے کیا ہے تو کہا کہ ایسے آدمی کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ جنازے کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی مرنے والے پر 40 آدمی، ایسے 40 آدمی جو شرک نہ کرتے ہوں، مرنے والے کے لیے سفارش کریں تو اللہ رب العالمین مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیے شرک ہر جگہ، شرط میں کیا ہے؟ شرک نہ کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے لقمان علیہ السلام نے تو کہا بھی، انبیاء کرام بھی اس کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مرتے وقت بھی کہا کہ میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ اے ابا جان، ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو دیکھیے انبیاء کرام کو بھی اگر کسی کا خیال ہوتا تھا تو شرک سے بچنے کا، یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، 2 ساتھی آئے آپ کے پاس، جیل میں ڈالے گئے، وہ بھی انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان سے کیا کہہ رہے ہیں وہ جیل میں؟ دیکھیے، یا صاحبی سجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام الواحد اللہ القہار، کہ اے میرے بھائی، میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، نجات کا دار و مدار قیامت کے روز صرف توحید پر ہوگا۔ جو شرک سے بچے گا اسی کی نجات ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہم کتنے بڑے دنیا میں کامیاب انسان بن جائیں، کتنی دولت کما لیں، اور کتنے بڑے ہم عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، کتنے جانکار بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کوئی علم ہمارے پاس آ جائے، اگر توحید نہیں ہے میرے بھائیوں تو ہماری نجات قیامت میں نہیں ہوگی۔ توحید اور شرک یہ سکھایا کہاں جاتا ہے بھائی؟ کہاں بتایا جاتا ہے؟ کیا اسکولوں میں بتایا جاتا ہے کیا؟ توحید اور شرک اگر بتایا جاتا ہے تو مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، مسجدوں میں بتایا جاتا ہے، اور ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں جہاں شرک اور توحید کی تعلیم دی جاتی ہو، سارے مدارس بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہاں شرک اور توحید سمجھایا جاتا ہو کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بھی خاص مدارس ہوتے ہیں، خاص جگہ تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے دیکھیے یعقوب علیہ السلام، لقمان علیہ السلام کتنی اہم نصیحت کرتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے پہلی چیز اگر سکھانے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو بچوں کو ہم عقیدے کی تعلیم دیں، توحید کی تعلیم دیں، شرک بتائیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کتنا بڑا گناہ انسان نے کیا ہے، وہ سارے معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلی جو چیز سکھانی ہے نا، وہ توحید سکھانا ہے کہ توحید کیا ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ، حدیث میں کیا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے، زبان صاف ہو، کچھ کہنے کے لائق ہو، تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ سکھاؤ اس کو۔ اور مرنے والے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جب مردہ مر رہا ہے، مرنے والا مر رہا ہے، تو اس کے پاس کیا، اس کو کلمے کی تلقین کرو، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو، کیونکہ جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کا خاتمہ گویا کہ اچھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید ہے۔ توحید کی تعلیم کہاں ملتی ہے؟ مدرسوں میں ملتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنے بچوں کو توحید سکھاتے ہیں کیا؟ اگر ہماری فیس، ہمارے بچوں کی فیس معاف ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں،
کہ اس بچے کے لیے نام نکل آیا ہے کہ بھئی یہ بچہ ہمارا 12ویں تک فری پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بچے کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں کیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں یہ بچے جن کی تعلیم و تربیت توحید پر ہوتی ہے، جن کا بچپنا یعنی ابتدائی تعلیم مضبوط کر دی گئی، دینی اسلام کے طریقے پر کر دی گئی، وہ بعد میں گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ واقعہ مختصراً سنیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں، پرانے زمانے میں سورہ بروج کے تحت واقعہ درج ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک جادوگر تھا، مرنے کا وقت آیا تو بادشاہ سے کہا کہ بھئی جادو میرے ساتھ چلا جائے گا، کوئی اچھا بچہ، ہوشیار بچہ ہو تو بھیج دو میرے پاس۔ ایک بچہ تھا، مختصراً بیان کر رہا ہوں، ایک بچہ تھا، بادشاہ نے چھانٹ کر گاؤں میں سے بھیجا اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ وہ جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک کوئی نیک انسان پڑتا تھا، وہ بھی اپنا آواز چالو رکھتا تھا۔ بچہ جاتا تو دیکھا کہ بھئی بھیڑ لگی ہے، لوگ باتیں سن رہے ہیں، وہ بیٹھ جاتا وہاں، تو اس کو اس راہب کی باتیں، اس عالم کی باتیں اچھی لگنے لگیں، تو یہاں دیر تک رکتا، پھر بعد میں جاتا جادو سیکھنے کے لیے، یہ بھی سیکھتا وہ بھی سیکھتا، لیکن اس کی باتیں زیادہ اس کو اچھی لگتی تھیں، اور یہ توحید کی تعلیم دیتا تھا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں کوئی جانور تھا، ادھر کے لوگ ادھر رکے ہوئے تھے، ادھر کے لوگ ادھر رکے ہوئے تھے، اس نے سوچا کہ شاید آج آزمائش کا وقت بڑھیا ہے۔ اس نے پتھر لیا اور کہا ہے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس جادوگر اس راہب کا، عالم کا دین بہتر ہے تو میں پتھر مارتا ہوں، یہ مر جائے۔ پتھر مارا، وہ مر گیا جانور۔ اب اس کے بعد اس کا بڑا شہرہ ہو گیا، لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور یہ اللہ کے حکم سے نہ دعا کرتا اللہ سے، اور مادرزاد اندھے اور بیماری سے، مختلف قسم کی بیماریوں والے شفا یاب ہونے لگے۔ اب آپ دیکھیے، یہ توحید تھی۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ایسا ہے، بھائی بادشاہ کے وزیر تھا نا، اس کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، تو اس نے بھی سنا، وہ بھی آیا، تو اس نے دعا کی اور کہا کہ میں اس رب پر ایمان لانا پڑے گا، میں اچھا نہیں کرتا ہوں، میرا رب اچھا کرتا ہے۔ وزیر ایمان لے آیا، دعا کیا، اس کی آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ اس کی آنکھیں صحیح ہوئی ہیں، وہ کیسے صحیح ہوئی ہیں؟ یعنی لڑکے نے دعا کی ہے، کوئی رب اور ہے اس کا۔ بادشاہ بھی شاید اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو پکڑا، مختصراً شارٹ لمبا واقعہ ہے، لڑکے کو پکڑا، پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب تو اللہ ہے، بھی آسمان والا ہے۔ بادشاہ دیکھو اس کو لے گیا مارنے کے لیے، کہاں؟ پہاڑ پر لے گیا، پہلے کی پہاڑ سے دھکا دے دو، سپاہیوں کو کہا پہاڑ پر لے جاؤ، دھکا دو۔ وہاں بھی لڑکے نے کہا اللہ مجھے بچا جیسے چاہتا ہے، پہاڑ ہلا، سارے گرے، مر گئے۔ سپاہی بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے سارے سپاہی مر گئے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا لے جاؤ سمندر میں، اس کو ڈال دو۔ سمندر میں لے گئے، وہاں بھی دعا کی اللہ جیسے تو ہو سکے بچا مجھے۔ سمندر، کشتی ہلی، موج آئی، سارے سپاہی ڈوب گئے، یہ بچ گیا۔ آیا بادشاہ کے پاس، دیکھیے ایمان دیکھیے مضبوط کتنا ہے، بچہ ہے، یہ بچہ ہے، کتنا مضبوط ہے، توحید کی تعلیم اس کو ملی ہے، کتنا مضبوط ہے۔ دیکھو طوفان، کتنے بھیانک طوفان آئے، حوادث آئے، ظلم و ستم آئے، جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ پر، اس کو دنیا ہلا نہیں سکتی ہے۔ پھر بعد میں اب اس کو نے کہا بادشاہ سے کہ دیکھو مجھے جو بھی جتن کر لو مجھے تم مار نہیں پاؤ گے، طریقہ ایک ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں ایک اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کرو، ہے نا، اور ایک تیر کمان لو، اور کہا کہ ایسے کہو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے، اس لڑکے کے رب کے نام سے اس طرح تیر چھوڑو، پھر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ اور اس نے کہا سب لوگوں کو اکٹھا کرو میدان میں اور اس طرح کرو۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ اس کو مار نہیں پا رہا تھا، اور جب اس طرح مارا ہے تو تیر لگا اور مر گیا، لیکن سارے لوگ جو میدان میں اکٹھا تھے مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھیے بچے کی ایک چال تھی، سب کو مسلمان کرنا چاہتا تھا۔ پھر بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ تم لوگ ایمان لے آئے، پھر کھڈا کھودا گیا، آگ جلائی گئی، اور سب سے کہا کود جاؤ اس میں۔ سب لوگ کود گئے۔ کیا ہے کہ مرنا ہے تو مر جائیں گے، کیا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے،
یہ میرے بھائیو توحید ہے. جب توحید بیٹھ جائے دل میں تو انسان دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے، موت کو موت نہیں سمجھتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ توحید کی تعلیم کہاں ملے گی؟ توحید سب سے اہم چیز ہے. صحابہ کرام نے توحید کے لیے ہی گھر بار کو چھوڑا تھا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ چند روپیوں کا لالچ کہ مہینے کی سال کی اتنی فیس ہماری بچ جائے گی، ہمارا بچہ اسکول میں چلا جائے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا، لیکن اپنے بچے کے مستقبل کی، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں. یہ بچہ کل گمراہ ہوگا، کل بہکے گا. جب تعلیم نہیں ملی ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو یہ ہر جگہ جائے گا، مندر میں جائے گا وہاں بھی ٹیکا لگا لے گا، اور درگاہوں پر جائے گا وہاں بھی سر جھکا لے گا، ہر استھان پر جائے گا جھک جائے گا. اور ہے ایسا جن کو توحید کی تعلیم نہیں ملی ہے، نیتاؤں کو دیکھ لیجئے، درگاہ پر بھی جا رہے ہیں، عقیدہ ہے ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، وہ ان کا عقیدہ ایسا ہے، لیکن مندر کے لیے کیا عقیدہ ہے بھائی؟ مندر پر جا رہے ہیں وہاں بھی ٹیکا لگا رہے ہیں، وہاں بھی چڑھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور ایسے اللہ والے ہیں کہ انہوں نے شرک کرنا گوارا نہیں کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اگلا ناراض ہو تو ناراض ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ مدرسے اسی لیے ہیں، مدرسوں میں یہ بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ یو پی وغیرہ کے مدارس میں دیکھو، مدرسے ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں کے بچے کیا قرآن جانتے ہیں. وہاں کا عام آدمی یعنی 90%، 95%، 99% کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ 99% لوگ اردو عربی جانتے ہیں. کیوں؟ شروع میں وہاں 4-5 کلاسیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں، مدرسہ چلتا ہے. اب اس کے 5ویں کے بعد عام طور سے ہوتا ہے کہ بچہ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے کہ ہمیں کس لائن میں جانا ہے. بھائی عالم بن رہا ہے، حافظ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کچھ بننا ہے، تو وہ آگے جاتا ہے، اسکولی تعلیم حاصل کرتا ہے. ورنہ 5ویں کے بعد کیا اپنا وہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ تعلیم بچپن کی ہوتی ہے، اور بچپن میں جو باتیں سکھا دی جائیں تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ العلم فی الصغر کالنقشی فی الحجر. عربی کی کہاوت ہے کہ بچپن کی تعلیم ایسے ہوتی ہے جیسے پتھر پر آپ کھود کر کے نقش بنا دیں. بھائی ظاہر سی بات ہے، پھر وہ مٹتا ہی نہیں ہے پتھر، کوئی گھسے نہیں اگر تو وہ مٹنے والا نہیں ہے. جب پتھر ہمیشہ رہ جائے گا اور ایسے لکھا ہوا رہے گا. تو کہا کہ بچپن میں جو تعلیم دی جائے وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی ہے. اور ہاں، ہم آج اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ بچہ پہلے یہاں چلا جائے، یہ الٹا ہو رہا ہے. جبکہ بچپن کی تعلیم اصل ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مدارس اسی لیے کھولے گئے ہیں، مدارس اسی لیے کھولے جاتے ہیں، علماء اسی لیے کھولتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بچے ہمارے اگر اسکولوں میں چلے گئے تو دین سے دور ہو جائیں گے، دنیا جیسے چاہے گی گمراہ کر دے گی. اور اسکولوں میں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ہم خوش ہیں چند پیسوں کے لیے. ارے یہ پیسہ کام آنے والا ہے کیا؟ مرنے کے بعد پیسہ کام آئے گا. یہی بچے نا، اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کیا؟ بھائی اولاد کے لیے دعا مانگو تو کیا کہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بچے بنیں گے کیا؟ اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے، ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا دے، بیٹا نہ دے، نیک بیٹا دے. انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں اللہ نے قرآن میں سکھائی ہیں، اس میں یہی ہے کہ اللہ اپنے پاس سے ہمیں نیک اولاد دے. تو نیک اولاد کی دعا. اور یہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اور ہمیں بہت سارا مال کما کر کے دے دیں دنیائی اعتبار سے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں وہ سکون، وہ ٹھنڈک اور وہ آخرت کا عیش و آرام کہاں ملنے والا ہے؟ یہ بچے بہت کما کر کے دے دیں اگر آپ کو دنیاوی اعتبار سے، لیکن انسان کو جو سکون ملتا ہے دینی تعلیم میں، دین میں، وہ کہیں نہیں ملنے والا ہے. اور دیکھ لیجئے دنیا میں مثالیں ہیں، آدمی کے پاس بہت دولت ہے، لیکن پوچھو چین ہے کیا؟ سکون ہے کیا؟ نہیں ہے بھائی، کہاں سکون اور چین ہے؟ لیکن ایک نیک انسان ہے جو دین سے جڑا ہوا ہے، نیک انسان ہے، گھر میں ایک ٹائم کھاتا ہے لیکن مست ہے، وہ کوئی پریشانی اس کو نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ مدرسے اسی لیے کھولے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے بہکے نہیں، گمراہ نہ ہوں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مدرسوں کو بھولتے جا رہے ہیں، مدرسوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارے علماء بھی ہیں نا، جانتے ہیں کہ علماء ہر دور میں نا 2 قسم کے علماء رہے ہیں، 2، علماء سوء اور علماء حق. ایک برے علماء
اور ایک سچے علماء، حق علماء۔ اچھے علماء کی پہچان کیا ہے؟ بھائی آپ کو صحیح تعلیم دے گا اور کیا، صحیح بات بتائے گا، دنیا ناراض ہو تو ہو، کوئی کچھ کہے وہ صحیح بات بتائے گا۔ برے علماء کی پہچان کیا ہے؟ وہ اچھی باتوں سے روکیں گے۔ یہ مدرسہ جو قائم ہے بھائی، اس میں صحیح چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، پہلے بھی میں پڑھا چکا ہوں، اور مجھے آج بھی اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو یقین ہے نا، اور جانتا ہوں کہ ان کا عقیدہ بہت ٹھوس ہے، شرک اور بدعات کے تعلق سے نہ توحید کے تعلق سے بہت ٹھوس عقیدہ ہے۔ بھلے وہ بچے ہمارے کیا ہاتھ چاہے نیچے باندھ رہے ہوں چاہے اوپر باندھ رہے ہوں، لیکن عقیدہ دیکھو نا، باتیں کر کے دیکھ لو، عقیدہ ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے نا، کبھی کسی درگاہ پر قدم نہیں رکھیں گے، کسی مندر پر قدم یوں گھومنے چلے گے الگ بات ہے، لیکن عقیدتاً پوچھو کہ یہ بابا کیا کر لے گا، وہ ہری چادر والا کیا کر لے گا۔ اور ایسی جگہوں سے کون روکے گا بھائی کہ فلاں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ نہ دلاؤ؟ کون روکے گا؟ شیطان جو ہوگا نا، ابلیس ہوگا، وہی روکے گا، دوسرا کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے علماء رہے۔ اب اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا خرافات ہو رہا ہے، بچوں کو ہمارے کیا سکھایا جا رہا ہے، آج غیر مسلموں کے کیا پلان ہیں، مسلمانوں کو کے ساتھ کیا کیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو کیسے بہکایا جائے، وہاں تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں سے روکا جائے کہ فلاں اسکول میں نہ لے جاؤ، فلاں میں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے، سوریہ نمسکار ہوتا ہے، ان کو بچوں کو بے پردہ رہنا سکھایا جاتا ہے، وہاں تو نہیں روکیں گے، وہاں تو ہمت نہیں ہوگی۔ ہمت کہاں ہوگی؟ ارے یہ علماء سو ہیں جیسا دیش، یہ بیچارے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، جانتے ہیں نا حق بات بول دیں گے تو کیا پتہ صاف ہے، بول کر دکھائیں حق بات۔ یہ اتنے برے علماء ہیں کہ آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے، بھائی یہ اسٹیج ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم صحیح بات آپ کو بتائیں۔ بھائی خراب لگے گا نا، گالی دو لوگے تو کیا ہوا، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے، اسلاف نے تو مار کھائے ہیں، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں، کوڑے، جیل میں ڈالے گئے ہیں، اور کوڑا اتنے سخت کوڑے کھائے ہیں نا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ پڑتا، لیکن ہمارے ائمہ کرام نے، امامان دین نے بہت مار کھائی حق بات کے لیے بادشاہوں سے، لیکن اپنے موقف سے ٹلے نہیں ہیں۔ اور پیٹ خور علماء، جیسا دیش ویسا بھیس، بتاؤ ان کی کوئی ناراض نہ ہو جائے، اور یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ سامنے کہو، الگ پوچھو کہ بھائی یہ کیسا ہے مسئلہ، تو کہیں گے بھائی غلط ہے، لیکن وہی کہو عوام کے سامنے کہہ دو کہ عوام کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہے، ایسے علماء سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ 2-5 وقت کی نماز پڑھا دیا یا کھڑے ہو کر کے خطبہ دے دیا، آپ آئے اور سن کر کے چلے گئے۔ قیامت میں اللہ ہمیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا قیامت میں اللہ، کیا رے بھائی یہ ممبر و محراب ملا تھا، کتنا صحیح بات بتایا ہے، کتنا حق بات بتایا ہے، پیٹ کے لیے ڈیرے تو نہیں۔ حدیث میں ہے نا کہ جو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، دینی علم، کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بھلے دنیا نہ ملے، حالانکہ اللہ نواز بھی دیتا ہے، لیکن دنیا نہ ملے تو آخرت تو ہے نا، آخرت میں کہاں جائے گا وہ ثواب۔ تو میرے بھائیوں ایسے علماء سے ہوشیار رہیے، ایسے اماموں سے ہوشیار رہیے۔ یہ مدارس جو ہیں، یار یہاں کون سا مدرسہ چلتا ہے وہ راول میں؟ ایک تو چل رہا ہے انجمن، یا یہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کتنے بچے پڑھا کرتے تھے؟ 350 400 بچے تھے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث بنا دیں گے، اب کتنے لوگ اہل حدیث ہو گئے بھی؟ اہل حدیث کتنے ہو گئے؟ اہل حدیثوں کی پہچان اصل میں ان لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے نا کہ اوپر ہاتھ باندھ لیا، رفع دین کر لیا، آمین زور سے کہہ لیا تو وہ اہل حدیث ہے۔ ارے اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا۔ اور اس نماز اوپر نیچے سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا ایک لڑکا بھی آتا ہے یہاں نا، اگر وہ پہلے سے مشرک ہے اور یہاں آ کر کے اس کا عقیدہ سدھر جاتا ہے تو وہ ہاتھ کہیں باندھے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ نا جو لوگ چندہ دیتے ہیں وصول ہو گیا، کیونکہ ہمارے بچے کا عقیدہ ٹھوس ہو گیا، اور انشاءاللہ یہی عقیدہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے پہلے پڑھ کر گئے ہیں، آج ماشاءاللہ وہ جوان ہو گئے، شادی شدہ ہیں، آج ان سے باتیں کر کے دیکھو، عقیدہ بڑا ٹھوس، ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں بڑا ان کے اوپر ناز ہے کہ ہمارے بچے ہیں، باتیں کرو نا تو واقعی بڑے ٹھوس عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ پیسہ دنیا دے رہی ہے نا تعلیم دینے کے لیے، اور یہ تھوڑے ہے کہ صرف اہل حدیثوں کے لیے دے رہے ہیں،
ارے اس مدرسے میں پیسہ کون دے رہا ہے؟ پہلے حدیث بھی دے رہے ہیں، دوسرے بھی دے رہے ہیں. کس لیے دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں بھائی کہ بچوں کو ہم صحیح عقیدہ دیں. سارا پیسہ ہندی انگریزی کے لیے نہیں آتا ہے، دھیان میں رہے. کوئی جاتے یہاں سے بمبئی سورت تگڑا، کوئی اس لیے نہیں دیتا ہے. وہ پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ بچوں کو پڑھاتے کیا ہو. ہندی انگریزی نہیں پوچھتے ہیں، پر کیا سکھاتے ہو بچوں کو. بھائی بتاتے ہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں. پیسہ اس لیے ملتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو. اگر بچپن میں نہیں سکھایا ہے تو آپ یہ امید مت رکھیے کہ بچے بعد میں صحیح ہو جائیں گے. یہ سمجھو کہ ابتدائی تعلیم نہ سب سے اہم ہوتی ہے، سب سے اہم 10-15 سال تک. اور اس کے بعد بچہ تو اپنی مرضی کا مختار ہے، جیسے چاہے گا لائن بدل لے گا. لیکن آپ نے بچپن میں ٹھوس تعلیم دے دی ہے تو انشاءاللہ بچہ کہیں نہیں جانے والا ہے. تو ایسے علماء کے دھوکے میں نہ آئیے، بچوں کو پہلے مدرسے میں لائیے. کتنا پیسہ کما لو گے؟ پیسہ کرو گے کیا؟ آخر قبر میں لے جاؤ گے کیا؟ آخر مرتا ہے انسان تو وہی ہوتا ہے کہ بھائی ثواب پہنچانے کے لیے ایصال کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہو. جنازہ پڑھا جاتا ہے، کس لیے جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ ارے جنازہ اس لیے تو پڑھا جاتا ہے کہ اب یہ جا رہا ہے اللہ، اب کوئی یار و مددگار اس کا نہیں ہے، ہم دعا کر دیں اللہ اس کو بخش دے. پوری دعا کیا بخشش دعا ہے؟ اللہ اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے. یہ ہے کیا؟ ساری دعا ہی تو دعا ہے. اور اس کے علاوہ ساری دعائیں 4-5 دعائیں جتنی آتی ہیں جنازے کی سب بخشش کی دعا ہے. آپ کیوں دعا کر رہے ہیں بھائی؟ پیسہ کام آنے والا تھا نا، ساری عمر کچھ نہیں کیا، دفن کر دو ایسے. تو میرے بھائیوں آخری وقت مر یہی کام آنے والا ہے، ہمارا عقیدہ کام آئے گا. اب وہاں کتنے پھر بعد میں قرآن خوانی کر لے، اگر عمل عقیدہ صحیح نہیں ہے ہمارا تو میرے بھائیوں یہ جان لو کہ یہ توحید پرست بھی اگر کھڑے دعا کر رہے ہیں تو اللہ وہاں بھی نہیں بخشے گا. کیوں؟ ارے عبداللہ بن ابی کو یاد کرو نا، مشرک مرا تھا. قرآن اس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے تھا ہی نہیں، وہ تو مشرک تھا، کافر تھا. وہ بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا. تو جب جنازے کے لیے آپ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا کھینچ رہے تھے، اللہ کے رسول کس پر جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں پڑھوں گا عمر، چھوڑ دو. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری نا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بخشش کی دعا کریں، 70 مرتبہ، دیکھو نبی کے لیے کہا 70 مرتبہ بخشش کی دعا کریں، تو کہا تو بھی نہیں بخشوں گا اس کو. تو آپ نے کیا کہا کہ اگر مجھے امید ہوتی نا کہ 71 مرتبہ بخشش کرنے سے اگر یہ بخش دیا جائے گا تو میں کہا اتنا بھی کر لیتا. ابھی آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا. لیکن نبی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں بخشوں گا کیا؟ 70 مرتبہ آپ دعا کریں نا. تو کہا کہ اس کو بھی نہیں بخشوں گا میں، تو بھی نہیں بخشوں گا. تو میرے بھائیوں اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو چاہے نا پوری مسجد والے توحید پرست ہوں، سب جنازے پر کھڑے ہو جائیں، اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اگلے کا عقیدہ صحیح ہو، گناہ بہت ہوں، عقیدہ صحیح ہے، گناہ بہت ہے، لیکن توحید پرست اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی اس کو معاف کر دے، کچھ بھی عذاب نہ ہو، عذاب قبر وغیرہ کچھ نہ ہو اس کو، اور اللہ سیدھا بعد میں جنت میں داخل کر دے. تو میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرو، بچوں کے دینی تربیت کی فکر کرو. یہ سب سے بڑا احسان ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرک و بدعات سے بچائے، ہمیں خرافات سے بچائے، ہمیں علماء سوء سے بچائے، برے علماء سے بچائے، ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح علماء کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر.